السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں 15 اور 16 فروری کو جماعت اسلامی نے مسئلہ فلسطین پر ایک کانفرنس منعقد کی جس کا نام صدائے فلسطین رکھا گیا، اور اس کانفرنس میں برطانیہ، امریکہ اور دنیا بھر سے جو مدعوین تھے وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے جو 2 ریاستی فارمولہ ہے فلسطین کے لیے اس کو مسترد کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے فلسطین کا جو یعنی غزہ کی پٹی کے بارے میں ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس کی مذمت کی، اس کو بھی مسترد کیا، اور اس طرح سے قراردادیں جو ہیں وہ منظور کی گئیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، احسن بات ہے، اور اس کانفرنس میں بار بار علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ذکر آتا رہا، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ بہت مخالف تھے اس 2 ریاستی حل کے، اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور جب 1947 نومبر میں یو این او کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے مطابق جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے لیے 2 ریاستی فارمولہ تجویز کیا گیا، تو قائد اعظم نے اس کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ٹرومین کو انہوں نے خط لکھا جو اس وقت کے امریکی صدر تھے، اور اس میں انہوں نے اس کی کہا کہ یہ ناقابل عمل ہے اور یہ اسرائیل اور فلسطین دونوں کے لیے مضر ہوگا۔ تو اس سے پہلے علامہ اقبال بھی اپنے جو فلسطین کی حالت زار اس زمانے میں بھی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ اس کی مخالفت علامہ اقبال بھی کرتے رہے، اور اپنی شاعری میں بھی وہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں ایک غریب اقوام کی جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے خریدا جاتا ہے اور ان کو بہلاوے دیے جاتے ہیں جمہوریت کے، اور وہ کہتے تھے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو وہ پھر کہتے تھے کہ ایسے یہ اہل ثروت غریبوں کو ایسے مزدوری دیتے ہیں جیسے ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور ان کو وہ ذرا سا جو کوئی مظلوم قوم جو ہے وہ سر اٹھاتی ہے تو اس کو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے جو دیوی استبداد ہے وہ بڑے خوبصورت پیرہن میں اس کو جو ہے وہ پھر دبا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کو ابھرنے نہیں دیتا، اور اس کو کچھ اپنی آزاد سوچ جو ہے ابھرنے نہیں دیتا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے بھی اپنے دور میں 2 ریاستی یہ جو فارمولہ ہے اس کو مسترد کر دیا تھا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا اسرائیل کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ میرا وہی نقطہ نظر ہے جو قائد اعظم کا تھا۔ اور جو ہے حالانکہ یہ جو عرب کنٹریز ہیں وہ بڑے عرصے سے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ عقلی دعوے کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقلمند کر کے پیش کرتے رہیں، اور کہتے رہیں کہ جی یہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اسرائیل کے تسلیم کرنے سے کوئی پتہ تجارت ٹھیک ہوگی اور پتہ نہیں کیا کیا فائدے ہوں گے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ تو یہ ہے کہ یہ بات ایمان سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلم ریاست ہے اور آپ اس کے وجود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اس کو یعنی اس وقت یہ جو 47 میں منظور ہوا تھا یعنی قرارداد وہاں پہ جو ہے کی، تو آپ قائد اعظم نے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی منافی قرار دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعنی اس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، فلسطین کی ریاست کے 3 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ایک پہلا حصہ اسرائیل کے حصے میں آیا، اور دوسرا حصہ فلسطین کے حصے میں آیا، اور تیسرا حصہ یروشلم تھا جس کو ایک انٹرنیشنل ایک نیوٹرل سٹی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن بہت جلد جو ہے نا 1967
میں یعنی 1967 میں اس یروشلم کو بے قبضہ کر لیا اسرائیل نے، اور اس کی یعنی مغربی قوتوں نے حمایت کی. تو یعنی ہمیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ساری مغربی قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کی مذمت کرتے رہے، اور جب عمران خان نے یہ اس کی یعنی یہ پوائنٹ آف ویو لیا تو ان کو بڑی ہماری اپنے ملک کی جو طاقتیں ہیں انہوں نے ڈرایا دھمکایا، اور جب وہ نہیں باز آئے تو پھر وہ ان کو بھی اقتدار سے محروم ہونا پڑا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ یعنی ٹرمپ جو ہیں انہوں نے غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر فلسطینیوں کی جو بے دخلی کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. مصر اردن کو انہوں نے تجویز دی ہے. اور ابھی حال ہی میں آج کی خبر میں پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے غزہ کا پلان ہے قابل عمل ہے. یعنی قائد اعظم نے جیسے کہا تھا، تو آج تمام جو دنیا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور انہوں نے اس چیز کی بڑی مذمت کی ہے. ساری اقوام نے مذمت کی ہے، یعنی مسلم اور غیر مسلم نے، کہ یعنی ایک قوم کو، ایون اسرائیل نے بھی یعنی کہا ہے کہ جو ہیں فلسطینی وہ آ سکتے ہیں اپنے دیس میں اور وہاں آ جا سکتے ہیں، یعنی ان پہ پابندی نہیں ہے. لیکن ٹرمپ نے کہا ہے کہ نہیں، وہ نو ریٹرن ہوگا، ان کو ہم بسا دیں گے کہیں کسی مصر اردن میں، اور وہ پھر واپس نہیں آ سکتے. حالانکہ اسرائیلیوں کے لیے ہے کہ ان کے یعنی ان کا کوئی معاہدہ ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ 1000 سال کے بعد بھی ہمیں اپنے دیس میں آنا پڑا تو ہم ضرور آئیں گے، ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن فلسطینیوں کے لیے یہ نو ریٹرن کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ پھر غزہ کو بھول جائیں، اور غزہ تو پتہ نہیں کوئی ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، بڑی جگہ بن جائے گی، اور ٹرمپ اسے لے لیں گے اور وہاں کوئی بڑی حسین جنت بنائیں گے. تو اب یہ ہے کہ جب یہ بات کھلی عرب کنٹریز پہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اوپر بھی زک لگ رہی تھی کہ مستقل طور پر اتنی پوری قوم کو اپنے اندر بسانا اور ان کو زندگی کے سارے یعنی لوازمات مہیا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات سے بھی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے مذمت کی، اس کو ناقابل عمل قرار اور قراردادیں بھی پیش کر رہے ہیں مسلسل کہ یعنی یہ منصوبہ جو ہے وہ ناقابل عمل ہے. اردن کے کنگ کو شاہ عبداللہ کو جب ٹرمپ نے بلایا اس معاملے پہ، فلسطین کے معاملے پہ اور فلسطینیوں کی آباد کاری کے سلسلے میں کہ آپ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ فلسطینی آباد کر لیں، تو یہ کیپشن لگایا صحافیوں نے ان کی تصویر کے ساتھ کہ اٹ واز موسٹ ڈسٹربنگ مومنٹ فار کنگ جارڈن، کہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ یس وی ول بلڈ غزہ اینڈ وی ول لو اٹ اینڈ وی ول چیریش اٹ. لیکن شاہ اردن کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ ان کو لاکھوں فلسطینیوں کی آباد کاری کی ذمہ داری لینی پڑے گی. اور دونوں طرف سے تمام عرب کنٹریز کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک قوم کو پوری طرح سے اپنے سرزمین سے بے دخل کر دینا. ایک تو آپ مرضی سے جاتے ہیں وہ اور بات ہے، لیکن جب کسی کو نکالا جائے تو بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے. اور ان کی اپنی ٹیم ایون مخالفت کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ سمجھا رہے ہیں ٹرمپ کو کہ یہ مکمل طور پر ان کو بے دخل نہ کریں. تو ان کا بہرحال اپنا نظریہ ہے کہ وہ مارے نہیں جائیں گے، وہ آرام سے رہیں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بہرحال تو یہ ہے کہ یعنی وہی عرب کنٹریز جو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں اور ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس سے امن رہے گا، تو انہیں اب پتہ چلا ہے کہ کس طرح سے پہلے بھی اس سے بکھرے ہوئے فلسطین کے، اور اب مکمل طور پر ان کی بے دخلی ہو رہی ہے. تو پھر اب یہ صبح روشن کی طرح سے بات ان پہ بھی افشا ہو گئی ہے پورے. تو دو ریاستی فارمولہ پہ ابھی بھی بہت سارے عرب کنٹریز جو ہیں متفق ہیں، لیکن ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے اس کو وہ کر رہے ہیں،
اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا یہی خیال ہے کہ میں ابھی اس کو یعنی سسپینڈ کر رہا ہوں، تھوڑا یعنی وقفہ دے رہا ہوں، ابھی فوراً غزہ پہ نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں غزہ کی پٹی کو خالی نہیں کرا رہا اور ابھی میں فوراً جو ہے وہاں تعمیرات نہیں کرا رہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو وقت دوں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اہل فلسطین کو آزادی رائے کا موقع دیا جائے تو وہ میرے منصوبے کو قابل عمل کہیں گے اور میرے ساتھ متفق ہوں گے۔ تو دیکھیں یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا رنگ بدلتا ہے یہ نیلو فری آسماں، تو ہمارے سامنے کیا کیا آتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک عرب کانوینٹس کی ایک کانفرنس ہوئی، جس میں ایک ٹرمپ کے منصوبے کا ایک الٹرنیٹ پیش کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ عرب کنٹریز جو ہے مل کر فلسطینیوں کی آباد کاری کا بندوبست کریں گے اور ان کو بے دخل کیے بغیر ان کے لیے تعمیر نو کا کام کریں گے، ان کی آباد کاری کا کام کریں گے۔ دیکھیں یہ اعلان تو کیا گیا ہے، لیکن اس اعلان پر کب تک قائم رہا جاتا ہے اور اس کی عملی شکل آنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور ہوتا بھی ہے یہ کامیاب منصوبہ یا نہیں۔